رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ مرے پیچھے مطلب مرنے کے بعد تمہیں ہم نے زندہ کیا، اور تم دیکھ رہے تھے کہ کہیں تم احسان مانو۔ ہم نے تمہیں زندہ کیا مرنے کے بعد کہ کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا، سایہ بنا دیا، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ پیو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی جب توبہ قبول ہوئی، وہ قتل ہو گئے، کچھ باقی رہ گئے، 70,000 تو قتل ہو گئے، کچھ باقی رہ گئے، تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان میں سے کچھ لوگوں کو طور پہاڑ پر لے کے آؤ اور یہ لوگ اپنے جرم کا اقرار کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کے گئے، پھر کیا واقعہ ہوا اسے سماعت کریں۔ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں دے دیں، کفارے کے اندر جرمانے کے اندر اپنی جانیں دیں، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں گوسالہ پرستی کی عذر خواہی کے لیے حاضر لائیں، کہ جن جن لوگوں نے پوجا کی تھی، جو قتل ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن جو باقی ہیں وہ اپنا جرم قبول کریں، طور پہاڑ پر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی کو منتخب کے طور پر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے، طور پہاڑ پر لے گئے، اور وہاں وہ کہنے لگے، یہ جو 70 آدمی گئے تھے وہاں وہ یہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، جب تک خدا کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس پر آسمان سے جب ان لوگوں نے ایسا کہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، ایک بڑی ہی ڈراؤنی آواز آئی، اور اس آواز ہی کی وجہ سے، اس آواز کی ہیبت سے وہ سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتضرع عرض کی، یعنی عاجزی و انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ یہ 70 کے 70 مر گئے تو مجھ پر ہی الزام لگا دیں گے میں نے مارا ان کو، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا کہ اب کیا کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عرض پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے زندہ فرما دیا۔
70 کے 70 لوگوں کو اللہ نے پھر سے زندہ فرما دیا۔ تو یہ واقعہ وہاں پر ہوا۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ اس آیتوں سے شان انبیاء معلوم ہوتی ہے۔ اس واقعے سے نبیوں کی شان معلوم ہوتی ہے۔ کیا معلوم ہوتی ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لکا کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک خدا کو نہیں دیکھ لیں گے۔ تو نبی کی نافرمانی کی تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ نبی کی نافرمانی کرنے سے خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور ان کی الگ خصوصیت ہے، تو ان کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 کے 70 لوگوں کو مار ڈالا، ختم کر دیا اور وہ لوگ مر گئے، تو نبی کی نافرمانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تو ان کے اوپر یہ عذاب ہوا۔ تو جو شخص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، ان کے صدقے میں کائنات بنی ہے، زمین و آسمان کا نظام ان کے صدقے میں چل رہا ہے، تو ان کی جو نافرمانی کرے گا اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضور کے چاہنے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی جناب میں، انبیاء کی بارگاہ میں ترک ادب کو چھوڑ دینا غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، غضب الہی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی اگر حضور کی بارگاہ میں اگر کسی نے ذرہ برابر گستاخی کی تو خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں نبی کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے اور ہمارے اعمال ختم نہ ہو جائیں۔ کلام پاک میں فرمایا کہ تم نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ختم نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہاری ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے نبی کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے یہ معلوم بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے زندے فرما دیتا ہے۔ اپنے نیک بندوں کی دعا کی برکت سے اللہ مردوں کو زندہ فرما دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے 70 کے 70 لوگوں کو زندہ فرما دیا۔ تو ہمارے نبی کی بھی خصوصیات ہیں کہ حضور نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ حضور کی شان معلوم کرنا ہے تو غوث پاک کے واقعات کو پڑھ لو۔ وہ تو نبی نہیں ہے، وہ ولی ہیں، حضور کے خاندان سے ہیں، حضور کے نقش قدم پر ہیں۔ جب ان کا یہ مقام ہے کہ کھیل ہی کھیل میں مردے زندہ کیے، کھیل کھیل میں مردے زندہ کر دیتے ہیں، تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کی شان بہت بلند بالا ہے۔ نبیوں کی بارگاہ میں گستاخی جو ہے یہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے اور عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے 70 کے 70 لوگوں کو زندہ فرما دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر آسمان کو، ابر کو، بادل کو سائبان کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ابر کو تمہارا سائبان یعنی دھوپ سے بچانے والا کیا۔ تو یہ بھی اللہ نے ایک نعمت بنی اسرائیل کے اوپر فرمائی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کر کے
لشکر بنی اسرائیل میں پہنچی۔ جب یہ سارے معاملات سے فارغ ہو گئے تو بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچے اور آپ نے انہیں حکم الہی سنایا۔ بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ اللہ کا حکم سنایا اور کہا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے۔ ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ان کی اولاد کی قبر مبارک ہے، اور اسی میں بیت المقدس ہے۔ اس کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو۔ قوم عمالقہ کا اس کے اوپر قبضہ ہے، تو تم جو ہے سارے کے سارے مل کر کے قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور ان کے ہٹا کر کے اس زمین کو پاک و صاف کرو، تو اور مصر کو چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا؟ مصر کو چھوڑو اور وہاں پر شام کو کیا کرو؟ وطن بناؤ، وہاں پر رہو۔ تو بنی اسرائیل پر یہ نہایت شاق تھا، شاق تھا یعنی ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے وہاں چلے جائیں۔ تو اول تو انہوں نے اسی میں پس و پیش کیا، کہ ہم جائیں گے نہیں جائیں گے، ہاں نا، آنا کہانی جس کو کہتے ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اور جب بجبر و اکراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی سختی کی کہ تمہیں چلنا ہی ہوگا، تب جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رکاب میں چلے، ان کے ساتھ چلے بھی، تو راستے میں اگر کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تھی، کوئی پریشانی آ جاتی، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ہمیں یہاں نہ لاتے تو یہ سب نہیں ہوتا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، شکایتیں کرتے۔ یہاں تک کہ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ غلہ ہمراہ تھا، وہاں کی دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی۔ پھر یہ لشکر جو ہے ایسی جگہ پر پہنچا کہ ایسے میدان میں پہنچا کہ جہاں پر نہ کوئی ہریالی تھی اور نہ ہی کوئی سایہ تھا، کوئی درخت بھی نہیں تھا، کوئی پیڑ پودا بھی نہیں تھا جس کے سائے میں رہتے، اور وہاں پر دھوپ کی گرمی بڑی سخت تھی۔ تو ان لوگوں نے پھر شکایت کی کہ ہمیں بہت دھوپ لگ رہی ہے، ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ایک سفید بادل کو ان کے لیے سایہ بنا دیا، سفید بادل کو ان کے لیے سایہ بنا دیا کہ وہ بادل ان کے اوپر سے چلتا تھا، جب اوپر سے چلتا تھا انہیں دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اب وہ بادل جو تھا رات دن ان کے ساتھ رہتا تھا، رات دن ان کے ساتھ رہتا تھا، دن میں تو دھوپ سے بچاتا تھا اور رات میں وہی بادل نوری ستون بن جاتا تھا، نوری ستون، رات کے اندر نوری ستون اترتا تھا، ایک پلر، ایک کھمبا نور کا ہوتا تھا، لائٹ بالکل، کہ اس کی روشنی میں سب دکھتا تھا، اس کی روشنی میں سب دکھتا تھا، اور اسی کی روشنی میں بنی اسرائیل کام بھی کرتے تھے۔ اور ان کے لیے تو ایک بہت بڑا انعام تو یہ تھا کہ ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے تھے اس سفر میں، اور پرانے بھی نہیں ہوتے تھے، اور ناخن اور بال بھی نہیں بڑھتے تھے، ناخن بھی نہیں بڑھتے تھے، بال بھی نہیں بڑھتے تھے۔ اور بھی تعجب کی بات کہتے ہیں، جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا لباس، اس کا کپڑا بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا۔ اور پھر اس میں اور تعجب کی بات کہ جیسے جیسے بچہ بڑھتا کپڑا بھی بڑھتا، جیسے بچہ بڑھتا ویسے کپڑا بھی بڑھتا تھا۔ تو اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتاری۔ لباس بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا، جتنا وہ بڑھتا لباس بھی بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب ان کو بھوک لگی تو بھوک کی بھی شکایت کی نا، بھوک چاہیے، تو وہاں کون کھانا بنا کے دے؟
سب ساتھ میں تو گوڈاؤن لے کر گئے نہیں تھے کہ وہاں بنا بنا کے کھائیں گے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں شکایت کی کہ ہمیں بھوک لگی، اب کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل فرمایا، آسمان سے کھانا نازل فرما دیا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سائبان بنایا آسمان کو، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ من اور سلوہ یہ ایک کھانے کی قسم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ہم نے نازل کیا ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، پاک صاف چیزیں ہماری دی ہوئی جو ہیں اسے کھاؤ۔ تو اب یہ جو کھانا ہے اس کی کیفیت کیا تھی، اسے سماعت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ من جو تھا یہ ترنجبین کی طرح ایک شیریں چیز تھی۔ ایک ترنجبین ایک مٹھائی کا نام ہے، شیریں چیز یعنی میٹھی چیز تھی، یوں سمجھ لیا آسان میں، شیرے کی طرح، شیرے کی طرح کیا تھی، ایک میٹھی چیز تھی۔ اور یہ چیز روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک ساقی قدر آسمان سے نازل ہو جاتی تھی۔ طلوع صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، وہی جو 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اسی کے اندر ایک آدمی کو ایک آدمی کو 1 سا مل جاتی تھی۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے حساب سے؟ 4 کلو 94 گرام، 4 کلو 94 گرام ایک آدمی کو اتنا مل جاتا تھا کھانے کے لیے۔ لیکن ان کے لیے جو اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے اوپر وہ لوگ عمل نہ کر پائے تو یہ نعمت ان سے چھن گئی۔ اب ظاہر میں سوال ہوتا ہے کہ جب آسمان سے نازل ہوتا تھا بند کب ہوا، بند کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اتنی 1 سا کے مقدار میں آسمان سے نازل ہو جاتی تھی ہر شخص کے لیے۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر کے، لوگ اس کو کیا کرتے تھے، چادروں میں لے لیتے تھے اور صبح سے شام تک کھاتے تھے، صبح سے شام تک اسی میں ناشتہ، اسی میں کھانا، اسی میں جب بھی بھوک لگے اسی سے کھاتے تھے اور دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ من تو آپ نے دیکھ لیا شیرے کی طرح چیز تھی، سلوہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے من اور سلوہ اتارا ہے۔ تو من تو ایک شیرے کی قسم کی چیز تھی، میٹھی چیز تھی جس کو کھاتے تھے۔ سلوہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سلوہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، سلوہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پرندے کو ہوا اڑا کر کے لاتی تھی، ان پرندوں کو ہوا جو ہے اڑا کر کے لاتی تھی، اور اس کو ہوا اڑا کر کے لاتی تھی تو یہ سب لوگ اس کا شکار کر لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے تھے، اور پکڑنے کے بعد شکار کرتے اور پھر کھاتے تھے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے، یہ دونوں چیزیں من اور سلوہ جو ہیں، شنبہ کو تو مطلق نہ آتی، سنیچر کے دن یہ چیزیں نازل نہیں ہوتی تھی، سنیچر کے دن یہ چیزیں نازل نہیں ہوتی تھی، تو اس کے بدلے میں جمعہ کے دن زیادہ نازل فرما دیا جاتا، ڈبل دے دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ سنیچر کے دن نازل نہیں ہوگی، لیکن جمعہ کے دن ڈبل ان کو مل جاتا تھا، اور ان کے لیے حکم تھا کہ بچا کے نہیں رکھنا، روزانہ تمہیں مل رہا ہے تو بچا کر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جمعہ کے دن یہ چھوٹ تھی کہ سنیچر کے دن کھانے جتنا تم بچا سکتے ہو، لیکن بنی اسرائیل نے سوچا کہ اب کہیں سنیچر کو نہیں آتا، کہیں اتوار کو بھی نہیں آیا، تو سنیچر کو تو نہیں آتا، اتوار کو بھی نہیں آیا، تو زیادہ بچانے لگے، تو اب کھانا خراب بھی ہو گیا، کھانا خراب بھی ہونے لگا، اور پھر وہ نعمت بھی ان سے ختم کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں یا بزرگان دین کے اقوال میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نے ناشکری نہ کی ہوتی تو کھانا خراب ہی نہ ہوتا، کھانا خراب ہی نہ ہوتا، تو یہ ان کی وجہ سے جو ہے کھانا خراب ہو رہا ہے۔ بہرحال
وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی، لیکن ہم اس میں زیادہ کلام نہیں، ہم بنی اسرائیل کو کے تعلق سے یہاں پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ سنیچر کے دن مطلق نہ آتی تھی، سنیچر شنبہ کہتے ہیں اس کو فارسی میں، سنیچر کو شنبہ کہتے ہیں، اتوار کو یک شنبہ، سوموار کو دو شنبہ، منگلوار کو سہ شنبہ، اور بدھوار کو چہار شنبہ، جمعرات کو پنج شنبہ، اور جمعہ کو جمعہ بھی کہتے ہیں اور اس کو آدینہ بھی کہتے ہیں۔ جمعہ کو فارسی میں آدینہ بھی کہتے ہیں اور جمعہ بھی کہتے ہیں۔ تو شنبہ جب بولا جاتا ہے تو سنیچر، اب اس میں 1 2 3 ملاتے جاؤ تو جمعرات تک 5 ہو جائے گا، 1 2 3 تو ملا تو 5 ہو جائے گا، جمعہ کے لیے تو جمعہ ہی ہوگا۔ تو آسان یاد کرنے کے لیے شنبہ بولو سنیچر، یک شنبہ بولو تو اتوار، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ۔ تو شنبہ کو نازل نہیں ہوتی تھی، اور ہر روز یہ نعمتیں ہر روز پہنچتی، جمعہ کو اور دنوں سے دونی آتی تھی، یہ نعمتیں ان کو ہر روز ملتی تھی، لیکن جمعہ کے دن ان کو ڈبل دے دی جاتی تھی۔ لیکن حکم یہ تھا کہ جمعہ کو شنبہ کے لیے بھی حسب ضرورت جمع کر لو، جمعہ کے دن کھانے کے لیے، سنیچر کے دن کے لیے جمع کر لو، مگر زیادہ نہیں، حسب ضرورت جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ذخیرے جمع کیے تو وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی، یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم اور آخرت میں سزاوار عذاب کے ہوئے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کا کچھ بگاڑا؟ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، مگر یہ کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ہمارا کیا بگڑا؟ ہمارا تو کچھ نہیں۔ انہوں نے ناشکری کی تو ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت ان سے اٹھا لی گئی، ختم کر دی گئی۔ اب اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم سارے کے سارے اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے اوپر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لا زوال دولت سے مالا مال فرما، قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔